صدر محترم، معزز سامعین اکرام، یہ بہت اہم مسئلہ ہے وقف اللہ کا اور وقف جائیداد کا، اور پورے ہندوستان کے اندر وقف جائیداد کے سلسلے میں جو مسائل کھڑے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں۔ آج کل جو ہے اس کی طرف سے سب لوگوں کی توجہات ہٹتی جا رہی ہیں، جبکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر توجہ رہنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر وقف اللہ اور جو اللہ کے لیے ہمارے اکابر نے اور ہمارے پرکھوں نے جو جائیدادیں وقف کی ہیں، اگر وہ خرد برد ہو کر کے ہمارے مسلم اور جو ہے غربا اور مساکین یتامہ کے کام نہیں آئیں گی، اور ان جائیدادوں کے ذریعے سے جو کام ہونے چاہیے وہ کام نہیں ہوں گے، تو اللہ ہم سب کی پکڑ کرے گا۔ اور اس پکڑ سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس میں قدم آگے بڑھائیں اور اس کو اپنا کام سمجھ کر کے اس پر جو ہے آواز بلند کریں، اور آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جس طریقے سے صدر صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ان تمام جائیدادوں کے کاغذات نکل کر کے سامنے آئے، ان کی کمیٹیوں کو دیکھا جائے، اور ان کمیٹیوں کو دیکھ کر کے پھر ان کی آمدنی کہاں جا رہی ہے، کہاں ادھر ادھر ہو رہی ہے، کیا وہ پوری جائیدادیں جو وقف ہیں وہ محفوظ ہیں یا غیروں کے قبضے میں دوسرے لوگ ان پر قابض ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس پر تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے ہم سب لوگوں کو یکجٹ ہو کر کے ان کا جو ہے سنگیان لینا چاہیے، ان کی جانکاری لینی چاہیے، اور ان پر مضبوط قدم آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ یہ جائیدادیں وقف کے تحت ہی رہ کر کے مسلمانوں کے اور غربا کے انسانیت کے کام آئیں۔ بہت سے ایسے ضرورت مند لوگ ہیں کہ جن کو کھانے کو نہیں ہے، جن پہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی جائیداد ہے وقف کی کہ جس میں کسی غریب کا گھر بسایا جا سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے گھر بسائے، چونکہ وقف اللہ اسی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور اللہ کی جائیدادیں کسی کی ایک کی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ سب کی ہوتی ہیں، اور اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی وہ جائیدادیں ہوتی ہیں۔ اور جو وقف کی جائیدادوں کو کم داموں پر لے کر اور دوسرے لوگوں سے موٹی رقم لے کر کرایہ پر دے رہے ہیں، ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بھی بات سامنے آنی چاہیے، کیونکہ وقف کی جائیدادیں اللہ کی جو یہ پراپرٹیاں ہیں، اس میں غربا کا حق ہونا چاہیے، اور یہ جو جائیدادیں ہیں یہ صرف اسی چیز کے لیے استعمال کی جانی چاہیے کہ قبرستان وغیرہ ہو، کالج وغیرہ ہو، اور اسی طریقے سے مسجد مدرسے، یا اسی طرح جو قوم ملت کے کام آئے ایسی چیزیں جائیداد ہیں، ان کا جو بھی لیکھا جوکھا ہے وہ دفتروں سے حاصل کیا جاوے، اور پھر معلومات کی جاوے کہ جیسے پرانی عیدگاہ ہے، کتنی دکانیں ہیں، کتنی اس کی انکم ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہاں یہ پیسہ سوٹ ہو رہی ہے، اس سے اسے نجات دلائی جاوے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ بتایا کہ بھئی یہاں ہمارے ودھائک ہیں، پورو بھی ہیں، موجودہ بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ جب انہی کا اس میں حصہ ہے تو پھر وہ کیوں اس میں مدد کریں گے، اور کیوں اس کے لیے وہ کچھ قدم اٹھائیں گے۔ کمیٹیاں فرضی بھی ہیں جو وہاں سے بنی ہی نہیں ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب ہم ہیں اس کے تو متولی، ہم ہیں اس کے تو صدر، لیکن وہ ہے ہی نہیں۔ وقف کی جائیدادیں کہاں کہاں ہیں، اور آج کے حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ہی خدا کا خوف دکھا کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کو مرنا ہے، اور یہ حرام رزق جو ہے یہ فلاں نہیں دیتا، نہ خوف خدا کا ہے، نہ انہیں کسی بات کا ڈر ہے، نہ انہیں یہ ڈر ہے کہ بھئی ہمیں مرنا ہے۔ آج فقہ کے جانکار، فقہ کے لوگ اس میں طویل گڑھ کے منطق چونکہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہ مولوی کو منطق کا سہارا لے کے اس وقت مال کو بھی حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دن منشی عارف صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا،
شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی کتاب ہے اوقاف کے اوپر لکھی ہوئی کتابچہ ہے, میں دیکھ رہا تھا, اس میں ایک جملہ لکھا ہوا, میں حیران رہ گیا. اکابرین نے کہاں تک لکھا ہے اوقاف کے بارے میں, انہوں نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی, کہنے لگے بھائی آج کے متولی کو نہ بتا دیے مسئلہ. اس میں صاف لکھا کہ متولی کا اگر اس مال کو اللہ کے حفاظت کرنے میں یومی سارا ٹائم خرچ ہوتا ہو, وہ اپنے بچوں کا جائز یومیہ خرچ وہاں سے نکال سکتا ہے اس کی آمدنی سے. یوگی اور مودی کے آدمی نہیں لوٹ رہے ہیں اوقاف کو. پنجاب وقف بورڈ بہت امیر ہے, بہت امیر ہے. آپ جائیے وہاں بھی کوئی زمین لیجیے, ہاں صاحب دیں گے, زمین پڑی ہے فلاں جگہ کھیتی کی ہے, بازار ریٹی ہے, جائیے کھیتی کیجیے اور آپ اتنا پیسے دیجیے. وہ بورڈ وہاں اماموں کو 20,000 روپے 18,000 روپے تنخواہ دے رہا, ہریانہ کا وقف بورڈ تنخواہ دے رہا, یو پی کا وقف بورڈ کس امام کو کون سی فٹی کوڑی دے رہا. اب ان کے بعد امیر عالم خان صاحب صدر آتے ہیں, مظفر نگر کے ایماندار آدمی, لیکن ان کے کچھ برادری کے اور کاغذ یہاں سہارنپور میں ہو گیا, پرانی عیدگاہ کھا گئے. اسلم تحقیق کا بھی ذکر کیا ان کے ٹائم میں. پرانی عیدگاہ کے آپ کرایہ نامے نکالیے, ایک آرکیٹیکٹ جو سہارنپور میں شمعدار میں بیٹھا ہے, وقف کا ماسٹر مائنڈ ہے, وہ وقف کی کٹر چھانٹ کرنے کا, اگر اس کو ایک ہونا کہ ملکہ وکٹوریہ کے بھی دستخط چاہیے جعلی, وہ بھی بنا دے گا. اگر حضرت آدم ابا نے کہیں دستخط کیے ہوں گے نا, ایک صاحب نے ذمہ داری سے کہا, علماء نے مجھے عالم نے, کہ ابا آدم نے بھی اگر زمانے میں کسی پتھر پہ کہیں دستخط کر دیے ہوں گے, اس کی بھی کاپی کر دے گا. وہ اس کام کا ماسٹر ہے, وہ اس کا باپ بھی اس کام کا ماسٹر تھا. اوقاف کی جامع مسجد کی کمیٹی میں آپ تمام جتنے مالدار وقف ہیں سہارنپور کے اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ 20-30 آدمی گھما پھرا کے وہی نام ہے. صابر صاحب جامع مسجد کے صدر بن گئے تھے, حاجی فضل الرحمان صاحب موجودہ سانسد اس میں نائب صدر تھے اس کمیٹی میں میرے خیال سے. انہوں نے ایمانداری سے وہاں کام چلانے کی کوشش کی. جامع مسجد کا جو ایک کلرک جس کا تقرر کلرک کے نام پہ ہے, آج اسے مسلم سماج کا دھرم گرو بنا کے سہارنپور میں مسلط کر دیا گیا. کن لوگوں نے کیا, جن کے 2 نمبر کے کام ہے, اس کے پیچھے 40 چور. وہ والی کہاوت, ہر ضلع میں ان کے ساتھ ایک آدمی ایسا لگ گیا جن نے اوقاف کی لوٹ کھسوٹ میں کیا کہ سب رینٹ کنٹرول ایکٹ 1990 سے جب وقف جائیدادوں کو باہر کی گئی, اس کے بعد وقف بورڈ نے کتنی کمیٹیاں بنائی سہارنپور کے اوقاف کی. ہماری ذمہ داری سہارنپور تک ہے, ہماری ذمہ داری لکھنؤ یو پی پورے اس کی نہیں کر سکتے. ہم سہارنپور کے باشندے ہیں کہ سہارنپور میں 1990 کے بعد کی تمام فائلوں کی جانچ CBI کو سونپ دی جائے. اور کن لوگوں نے, کون لابھارتی ہے, کس کی آرتھک استھتی کیا تھی, اس کا آرتھک سروت کیا تھا, کس نے کس طرح جائیداد کمائی, کہاں سے اس کو مال ہے. 1 کروڑ روپے اس میں سے ایک راجنیتک پارٹی کو میئر کے ٹکٹ کے لیے جا چکا. وقف کی جائیداد ٹکٹ وہ لیں گے, میئر اور وہ ان کی پتنیاں بنیں گی. صاف صاف بتا رہا ہوں, وقف کے مال پہ. اور نگر پالیکا کو وہ لوٹیں گے, پھر آگے دوبارہ سے نگر نگم کو بدنام مسلمان ہوں گے, چکو چھری وہ چلائیں گے نگر پالیکا کی لوٹ میں. مسلمان آج تک خمیازہ بھگتتا جا رہا ہے. سہارنپور کا سارا الیکشن سامپردائک ہو جاتا ہے ہر بال, وہ 2007 کی گھٹنا کے بعد سے, جب وہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. مسلمانوں کا شیوا ہے یہ. نگر نگم کے 40 لاکھ روپے نکال لیے گئے بینک سے. وہ بینک مینیجر چھابڑا جیل میں سڑ کے مر گیا. ED کا مقدمہ چل رہا ہے. کیوں دیا تھے, آج سرکار کی, وہ سرکار کے سہیوگی کی بھومکا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. پٹے کی زمین پہ ہے, سب کچھ ہے. سرکار چاہے تو 1 منٹ میں بلڈوزر چلا سکتی ہے, نہیں چلائے گی, کیونکہ وہ جب تک سرکار کے لیے اور BJP کے لیے مفید ہے کوئی کارروائی. فاروقی صاحب موجودہ چیئرمین وقف بورڈ, بے ایمانوں کے ایک سردار, میں کھل کے کہہ رہا ہوں, 3 کاریہ کال ہو گئے ان کے لگاتار. پہلے کاریہ کال میں ان کو لائے تھے نصیب الدین صدیقی, اس کے بعد ان کے اندر کی کلا دیکھیے وہ اعظم خان کے قریب پہنچ گئے. اعظم خان کو وہ رامپور یونیورسٹی بنانی تھی, اس میں کچھ اوقاف کی چیزیں آڑے آ رہی تھی, وہاں کمیٹی تھی, وہ مسائل تھے, ان کا استعمال کر کے اعظم خان نے اپنی یونیورسٹی بنائی. ان کا استعمال کر کے جو اعظم خان کے قریبی لوگ تھے, ارے سہارنپور کے لوگ عالمیہ دیکھیے 42% کی بات تھی. 42% مسلمان, یہ مفتی, یہ صابر علی, یہ آپ بیٹھے چودھری کپور جیسے لوگ, ساماجک لوگ, متولی کہاں سے ڈھونڈ کے لائے مدینہ منورہ میں, جو کھمبا نمبر 99, 100 اور 102 پہ وہاں عربوں کو صرف اس بات کی دوائی دیتا ہے کہ 4 بیویوں کو کیسے خوش رکھا جائے. اب ہو سکتا ہے یہاں نیتاؤں کو بھی وہی 99, 100, 102 کہیں اس کے آس پاس ہی ملتا ہے. جبکہ مفتی صاحب, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جواب دینا میری بات کا فقہ کی روشنی میں. کیا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ اوقاف کا متولی اس مسجد کا خاص طور سے وہ ہو جو مقتدیوں کی ضرورت کا خیال رکھے, اور کم سے کم 1 وقت وہاں نماز ادا کرتا ہو؟ جو سال کی 1 نماز ادا نہیں کرتا وہ جامع مسجد کا متولی ہے. صدر کا مطلب متولی ہے. ان کی کھڑوں سے 2 تو نیک بچے ہیں جو شادن چلا رہے, ایک منصور بدر, ایک اوصاف اڈو جو وہاں کام بھی چل رہا.
उनको करने का कुछ जज्बा बनो, खड़ो ही चला रहे, वो हिम्मत दुनिया में नहीं है। आजम खान की नाक का बाल है, उसके खिलाफ बोल दे। फतेहपुर का मदरसा लूट गया, औकाफ तमाम, अब 3000 मदरसे हैं, 20-22 हो गए। आज जो मौलवी चंदा करता है वो अपने नाम से मदरसे का मैदान की रसीद करे, मौलवी भी दोषी है सारे जो बोर्ड लग रहे हैं। कौन सा मौलवी ने वक्फ कराया मदरसे को? सब सोसाइटी है, सोसाइटी का घर है। अभी खातागिरी में एक मदरसे की जमीन थी, आज तक ये सुनते थे सड़क के बराबर में जलसे हुए, उसमें हुए तमाम सिराज कॉलोनी में कि मदरसे की जमीन है, बिक भी रही, कोई भी नहीं। मौलवी साहब ने भेज लीजिए, तो मेरी नहीं थी, अब बता रहे वो ये मदरसे की थी नहीं, सोसाइटी। मदरसे के नाम पे स्कूल चल रहा, अब वो स्कूल में कन्वर्ट हो गया, बाकायदा फीस ली जा रही, मदरसे के नाम पे फिर भी चंदा हो रहा। नहीं देखो, तो हाफिज साहब किसी को डिफेंड नहीं करेंगे आप, या तो आप स्कूल चलाएं या मदरसा चलाएं। न्यूरा वाला क्यों स्कूल के नाम पे मदरसा बता के फौरन से चंदा लाता है स्कूल की शक्ल में, हम उसके भी मुखालफत करते हैं। आप किसी को जाती ताल्लुक में नहीं बचा सकते। अल्लाह के यहां अपनी अपनी गोर में खोना है सबको। मैं अपनी कब्र में सोऊंगा, वो अपनी कब्र में सोएंगे। हमारे बूढ़िए से आते हैं पीर जी, एक दिन मैंने उनके खादिम से कहा, भाई कहाँ में अनवार के यहाँ होटल वाले को तो शराब का काम करे, वो भी अंसारी, दोनों भाई भाई, अंसारी का जुर्म माफ, जो शराब बेचने वाले उससे ताल्लुक रखना चाहिए उलमाओं को। आज भी आते हैं उसके प्रोग्राम। आपके वो लोग हैं जिनको आप धर्मगुरु मानते हैं, जिनकी अगुवाई में आप डीएम से मिलते हैं, जिनको आप बुलाए आप कौम की नाक का बाल समझते हैं, वही चोर हैं, वही चोरों के सरदार नहीं मान के 3 दर्जे बताए, या कुरान में बताया अल्लाह ने, कुरान की बात है, हदीस की मुझे बात नहीं, कि पहला दर्जा वो है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो तलवार से मुकाबला करो, ताकत है। दूसरा दर्जा है कि उसको जबान से बुरा कहो। तीसरा दर्जा है कि उसे दिल से बुरा समझो। तो मैं कम से कम दूसरे दर्जे में तो हूँ। 2006 से मैं अपनी शिया वफ़ की लड़ाई लड़ रहा था, और लड़ते मेरे ऊपर 78 केस हुए, जिसमें रेप, डकैती, कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जो नहीं हुआ। ये गुलशेर मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ थे उसके अंदर, उस लड़ाई में, ये बतला। और उसके अंदर इतना मेरा हाल ख़राब कर दिया कि मैं 1.5 साल तक सहारनपुर छोड़ना पड़ा मुझे। कोई ऐसा थाना नहीं था जहाँ इन्होंने 156(3) में मेरे ऊपर केस ना कराए हों। और यहाँ तक कि मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ जाने के बाद फिर मेरी क़ल्ब जवाद साहब मौलाना, उनसे मुलाकात हुई। मैंने उन्हें सारी परेशानी बताई। मैंने कहा हमारे वक्त में ऐसे कई 100 करोड़ की जगह बिक गई है और मैं इसको लड़ रहा हूँ। कल हाँ मैंने पढ़ा है अखबारों में, मिलना चाहता था। तो मैंने उन्हें सब बतलाया, तब मैं उनके साथ लगा। उसके बाद उन्होंने पहली इंक्वायरी कराई मुलायम सिंह से, मुलायम सिंह के यहाँ गए हम लोग, उन्होंने CBCID इंक्वायरी मुलायम सिंह ने कराई। का जो ये जिस मिशन को लेकर के हम बैठे हैं, फ़िक्र को लेकर के बैठे हैं, ये बड़ा अहम मसला है। अब बार बार ये बात आ रही थी कि वक्फ की जायदादों को जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरख अल्लाह के नाम पर उन कमज़ोर लोगों के लिए छोड़ करके गए थे, कि जो हमारे मिल्लत इस्लामी के अंदर जो कमज़ोर लोग हैं उनका हम कैसे भला कर सकें। अल्लाह ताला ने उनको जायदादों से नवाजा। उन्होंने अपनी जायदादों को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर करके वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें तमाम ज़िम्मेदार हजरात, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो हमारे उलमाए किराम हों, चाहे सामाजिक लोग हों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही है। लेकिन हम बकौल हैदर रऊफ़ के हम अपने ज़िला सहारनपुर की बात करेंगे तो ज़िला सहारनपुर के अंदर जितनी भी वक्फ की जायदादें हैं जो सरमाएदार लोगों के कब्ज़े में है, जो ऑलरेडी पहले से ही करोड़पति हैं, वो अरबोपति बन गए उन जायदादों की वजह से। भूखे अरबपति हो गए। तो वक्फ का तो कोई मायने नहीं रहे, जबकि ये लिखा है कि वक्फ की जायदादों को सरमाएदार लोग अपने घर इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ये वक्फ की जायदादों को खाना ऐसा है जैसे सदका खा लिया हो। जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जो मदद के मुस्तहिक़ हैं, जो मददगार जिनकी मदद होनी चाहिए, तो इन जायदादों से, इनकी आमदनी से उनको फैज़ पहुंचना चाहिए। सरमाएदार लोग बैठे हैं, खरबों रुपए की ज़िला सहारनपुर के अंदर जायदादें, सरमाएदार लोग जो वक्फ माफिया हैं वो खुर्द-बुर्द कर चुके हैं। चंद जो जायदादें बच गई हैं, अल्लाह के वास्ते आप इकट्ठे होकर के उन जायदादों की हिफाजत कर लो, नहीं तो आने वाली नस्लें हमें और आपको, कभी मसला चल रहा है चौक फुवारे पर
وہ کامران صاحب تھے, انتقال کر گئے, محلہ قاضی کے رہنے والے. ان کے بیٹے 200 کروڑ روپے کی جائیداد ہے, وہ 25,000 روپے مہینہ قاری فرقان صاحب کو دے رکھی تھی, 3 سال کا ایگریمنٹ, 300 روپے مہینہ وہ وقف کو دے رہے ہیں. وقف کی جائیداد 20 کروڑ روپے کی 300 روپے مہینہ وقف بورڈ میں جا رہا ہے. متولی جو ہے نئی پیر زیادہ ہے, 25,000 روپے قاری فرقان صاحب مالک منہ والوں کو دے رکھی, 3 سال کا ایگریمنٹ ہے. اب اس کی جو ہے اس جائیداد کو اس سے بھی موٹا جو ہے کرایہ دینے کے لیے دوسری پارٹی جب آئی تو کامران کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جو ہے انہیں ٹورچر کر رہے کہ خالی کرو, ہم نہیں دیتے. ارے بھائی 3 سال کا ایگریمنٹ ہے, تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ جب ہمیں بلایا ہم لوگ گئے. بھائی یہ ملت کا سرمایہ ہے, تمہارے ابا کی جاگیر نہیں ہے. یہ وقف بورڈ کی جائیداد تمام مسلمانوں کا حق ہے. اس پر کس نے حق دیا ہے آپ کو 25,000 روپے دینے کا؟ آپ جو ہے حرام کھانا کھا رہے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے. صدقے سے بھی بدتر ہے وقف کی جائیدادوں کو کھانا. تو میلا گھگال میں جو فوارہ چوک ہے وہ پرانی عیدگاہ, دکانیں, دال منڈی کا پل اور یہ پل خمان کے آس پاس تمام شہر کے چاروں طرف جو بہت بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وقف مافیا کروڑوں روپیہ جو ہے وصول کر رہے ہیں. اس میں ہمارے علماء بھی شریک ہیں, معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, اور ہمارے جو سیاسی ذمہ دار حضرات ہیں اور جو سماجی ذمہ دار ہیں وہ سب جو ہے اس میں جو ہے چپی سادے بیٹھے ہیں. اور وہ یقیناً اگر وہ چپی سادے بیٹھے ہیں تو سمجھ میں یہی آئے گا کہ یہ بھی شریک ہے. اور اگر آپ شریک نہیں ہیں اور آپ کو ملت کا درد ہے اور آپ کو احساس ہے کہ یہ وقف کی جائیدادیں جو ہے واقعی جو ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے تو منظر عام پر آئیے اور آواز اٹھائیے. ہم آپ جن اوقاف کے بارے میں ہمیں معلومات ہے تو ہم لوگ اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ شکنجے سے آزاد ہو جائیں اوقاف کی جگہ, اور وہ قوم کے نام میں صحیح طریقے سے اس کا یوٹیلائزیشن. 6 مہینے ہم لوگ رہے وہاں, بہت اچھا جنریٹر ہم نے لگوایا, سب سے پہلا کام کرا. اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے, ایک دکان ٹرانسفر ہوتی ہے, جو مین کام ہے وہاں کے پیسے کھانے کا, ان متولیوں کا, یہ کمیٹی والوں کا. ٹرانسفر میں پیسہ بہت اچھا خاصا آپس میں لین دین ہوتا ہے, بہت اچھا خاصا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا تھا, بہت معمولی اس کو دکھا کے اور اس کی ایک رسید کاٹ دی جاتی تھی, بس بہت معمولی سا دکھا کے. وہی ایک اس دکان میں ہو گیا. میرے ساتھی جو تھے 2-3 ان میں کمیٹی میں, وہ مل گئے. مولوی فرید زندہ باد, اس سے مل گئے وہ کہ بھائی یار یہ تو معاملہ کیسے ہوگا, بھائی ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ بھائی کچھ کمائی ومائی تو ہوگی, اور یہ تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. صاحب وہ 1.5 لاکھ روپے میں وہ چھوٹی سی دکان کونے پہ, جو گیٹ کے کونے پہ وہ گھڑی پڑی کی تھی, جو گیٹ ہے ادھر کا نخاسے کی طرف کا, 1.5 لاکھ کی بجائے رسید کٹی 15,000 کی. باقی پی گئے. اب وہ پتہ کیسے لگا, جس نے بیچی تھی وہ بھی جانا تھا, جس نے خریدی وہ بھی جانا. وہ خریدنے والا جو ہے وہ آ گیا اتفاق سے مجھے میرے پاس, ہاں بھائی کتنے پیسے دیے تو نے؟ کہنے لگے صاحب میں نے تو 1.5 لاکھ روپے دیے. میں نے 1.5 لاکھ دیے؟ اب 15,000 بتا رہے ہیں ہمیں تو مشکل سے, 1,500 کی رسید کٹ گئی. تو کہہ رہا 1.5 لاکھ دیے میں نے. کہنے لگے جی نہیں میں نے 1.5 لاکھ روپے دیا, وہ 15 لاکھ سوری. میں نے کہا یار پھر یہ تو کام ہو گیا, بھائی کس کو دیے تو نے؟ کہنے لگے جی بیچ والا تو یہ تھا فرید, اور باقی یہ تھے 2-3 توارے والے تھے کمیٹی میں. تو بھائی مجھے تو وہاں سے پھر فوراً نہیں, میں نے یار یہ تو غلط پھنس گئے. اور میں نے وہاں سے وہ ریزائن کرا. اسی لیے میں نے کہا کھائیں گے یہ. بورڈ میں مجھے 3-4 دفعہ آنا جانا پڑا. جب آنا جانا پڑا تو اس سے ظاہر بات ہے کہ وہاں کے جو میں نے طور طریقے دیکھے وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ اتنے خطرناک ہے کہ وہاں آدمی بے ایمانی کرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جو بھی اس وقت بورڈ کے آفس سے جڑے گا کس طریقے سے, کسی بھی جگہ کا وہ متولی بنے یا کمیٹی کا ممبر بنے تو وہ جڑ جائے گا. وہاں کا یہ تھا کہ یہ فائل جیسے یہ پیپر یہاں رکھا, اگر اس کو پلے کونے پہ رکھنا, سالہ جانے کا نہیں ہے جب تک اسے تم پیسے نہیں دو گے. جانا نہیں اس کونے سے اس کونے تک, یہ حالات ہے وہاں کے. تو تب میں نے کہا تھا, میں نے کہا بھائی وقف بورڈ جو ہے یہ ایک ایسی انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک ایماندار مسلمان کو بے ایمان بنانے کی درسگاہ ہے. یہ میں نے اس پہ کوٹ کری, مطلب کہ وقف بورڈ از اے درسگاہ آف اے آنیسٹ مین ٹو میک اے ڈس آنیسٹ.